ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، مگر یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ پڑے ہیں کربل میں کتنے لاشیں، حسین کا سر کہاں ہے بولو، آواز آئی کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا۔ بزیر مدفن فرشتے بولے سناؤ کائنات حاکم، انہیں سنا کے ثواب ہوگا، ہم کو سن کے ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار ارب و عجم فخر اعظم و بنی آدم منبع جود و سخا تاجدار العطا جناب پیچھے بھی ہے آپ کی ذات والا صفات پر عقیدتوں اور محبتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل تقدیر و تعظیم برادران اسلام، آج کی محفل پاک بسلسلہ سال ثواب مرحوم مقصود ہمارے بہت ہی عزت و تکریم کے لائق بیٹی ساتھی انتظامیہ مسجد غوثیہ رضیہ کے سابقہ نائب صدر ٹھیکیدار عابد حسین صاحب کی بیٹوں نے ان کے سال ثواب کے لیے جو اہتمام کیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کے چلے جانے کے بعد جب اس کے جانے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندوں کی گواہی سن کر، زندوں کی دعا کی صدقے، زندوں کے قرآن پڑھنے کے صدقے اس پر قبر میں اپنی رحمتوں کا صدقہ بخشش اور مغفرت کا مدعا جہاں خدا عطا فرمائے۔ اس لیے ہم اتنی تعداد میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ نہ جانے جس اتنے بڑے مجمع میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی دعا یا دعا پر آمین کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کا بڑا پاک۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے درپے ہے اگر بندہ خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سنائی کہ پہلے زمانے میں 3 بندے اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے۔ پہلا زمانہ آپ جانتے ہیں، اس وقت سواریاں یا سفر کے اتنے اعلیٰ انتظامات نہ تھے، رستے میں کئی رات آ یعنی وہاں رکنا اور پھر صبح سفر شروع کرنا۔ وہ ایک پہاڑ کی غار میں ایک کوہ میں بیٹھے کہ صبح اٹھ کر اپنا سفر شروع کریں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں داخل ہو چکے تو اچانک پہاڑ سے بہت بڑا پتھر نیچے آیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔
اب جب غار کا منہ بند ہو گیا، انہیں اپنی زندگی اور موت کے لالے پڑ گئے، تو ان تین دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا اب کیا کیا جائے، یہ اتنا بڑا پتھر ہے، یہ ہلے گا نہیں، کیا کیا جائے؟ تو حدیث کے لفظ ہیں، ان تینوں نے مشورہ کیا تدعو اللہ تعالی، آؤ مل کے اللہ سے دعا کریں۔ کیا کہا؟ آؤ مل کے اللہ سے دعا کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے کوئی وسیلہ ہو، کیسے دعا کریں؟ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس بندے کے پاس کوئی نیک عمل ہے اور ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اسے یہ یقین ہے، تو وہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے لیے دعا کرے۔ سب سے پہلا بندہ، میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، سب سے پہلا بندہ جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کے عرض گزار ہوا، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین ہیں، ماں باپ، اور اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ میری عادت یہ ہے، میں نے بکریاں رکھی ہیں، گائے رکھی ہیں، ان کا دودھ لے کر جب شام کو آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے پورے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا، میں دودھ لا کے رکھ ہی رہا تھا کہ اندر سے میری والدہ کی آواز آئی کہ مجھے دودھ پلاؤ۔ میں دودھ لے کے جب حاضر ہوا تو میرے دونوں والدین والد والدہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ساری رات کھڑے ہو کے پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ میرے بچے، حدیث کے لفظ ہیں کہ میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے کہا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پیتے کسی کو دودھ نہیں ملے گا۔ اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری مشکل کو دور فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو پتھر ہٹنا چاہیے، لیکن اتنا نہ ہٹا کہ جس سے وہ نکل سکے۔ اب دوسرا بندہ عرض گزار ہوا، عرض کی مولا میں جوان تھا، میرے چاچا کی بیٹی بڑی خوبصورت اور حسین تھی، مجھے ساری دنیا سے وہ پیاری تھی، لیکن وہ بڑی باحیا شرم و حیا والی خاتون تھی۔ میں نے کئی بار اس سے کنائی مانگی لیکن وہ نہ آئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا قید پڑ گیا اور مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی، تو میں نے اسے کہا کہ 120 دینار سونے کے تجھے دوں گا، لیکن تنہائی میں دے۔ مجبور بندہ، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہ کرے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ خلوت میں جب پہنچے تو اس بیوی نے اس مرد سے اپنے چاچا کے بیٹے سے کہا اللہ سے ڈر۔ تو اس نے کہا مولا تو جانتا ہے کوئی رکاوٹ نہ تھی، صرف میں تیرے خوف سے ڈر گیا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے معاف فرما۔ دعا کے ہاتھ نیچے ہوئے تو پتھر پہلے سے زیادہ باہر ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا۔ اب تیسرا بندہ جو ہے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ امتحان ہے موجودہ دور میں۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیسے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے مزدوروں کو اجرت پر رکھا، سارے مزدوروں کو شام کے وقت جب میں مزدوری دے چکا تو ایک مزدور کو کام پڑ گیا، وہ بغیر مزدوری دیے واپس چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا۔ 2 سال کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی مزدوری میں کئی اونٹ، کئی بکریاں، کئی غلام خرید کے میں نے رکھ دیے۔ اب جب وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ میری 1 دن کی مزدوری رہتی تھی، اے اللہ کے بندے میرے حوالے کر، تو میں نے کہا یہ پہاڑ میں، یہ وادی میں جتنے اونٹ اور بکریاں نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہیں، یہ سارے۔ اس نے بڑے عجیب لہجے میں کہا اللہ تستضیع کا، تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ 100 روپے کا اتنا کیسے ہے؟ میں نے اسے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ اور وہ سارا لے گیا۔ اس نے کہا مولا میں نے صرف تیری رضا میں، صرف تیری، اگر یہ تیرے بارگاہ میں میرے عمل منظور ہیں تو کرم فرما۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جو ہی دعا ختم ہوئی پتھر گار کیا۔ اس سے 3 مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ اگر اللہ کا بندہ
اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک عمل بھی کرے تو اللہ مہربان ہے، اس کے صدقے و کرم فرمائے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان تین بندوں نے دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ کسی نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا، کسی نے اپنی حیاداری کا وسیلہ پیش کیا، اور کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی مزدوری کو دے کر وسیلہ پیش کیا۔ اس لیے ہم بھی یہاں اکٹھے ہو کر کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، یہ سارا کچھ پڑھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم تو گناہ گار ہیں، تیرا کلام بڑا پاکیزہ ہے، اس کے صدقے مرنے والے پر اپنا کرم۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا کرنا چاہیے نا کہ ایسا عمل ہو جو بے داغ ہو، جس میں یقین ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو یقین کریں یہ جو عمل ہم آج کرنے بیٹھے ہیں یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ سارے رشتے قبر میں جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم، مالداریاں ختم، لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد، اس کے چاہنے والے اسے ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ دعا کا سلسلہ قائم اور دائم رہے۔ میں دعا دوں اپنی طرف سے، اپنی مسجد کی پوری انتظامیہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیکیدار صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ نے جتنا اہتمام انتظام کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ واقعی